شکریہ سر، بہت بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر ابتدا شعر سے کروں یا انتہا شعر پر؟ دونوں کریں. میرے اس بھائی کو یہ بڑا اعتراض تھا کہ اس کی تقریر میرا چیئرمین کیوں نہیں سنتا، تو ان کے اپنے پارلیمنٹین میں سے بھی بہت لوگ چلے گئے. صحافی بھائی بھی کدو کاٹ کو دیکھتے ہوئے ان کی باری پہ باہر چلے گئے تھے. کس کو زبردستی بٹھاؤ گے تم؟ جتنا انسان کا قد ہوتا ہے اتنی ہی پذیرائی ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے. بھاگ کیوں رہے ابھی؟ یار یہ پوز مت دکھاؤ، کچھ ہوتا ہے ہمیں سیدھے ہو جاؤ. یہ سر غلط ہے، یہ اسپیکر کو پیٹھ نہیں دکھانی چاہیے. اس طرح کی جو ہے وہ بات چیت نہ کی جائے تو بہت سر اسپیکر کو پیٹھ نہیں حذف دکھانی کیا جائے. چاہیے اس طرح سر. کے ان کی الفاظ کو اسپیکر کو پیٹھ نہیں دکھانی چاہیے. حذف کیا جائے. سر میں تو آپ کے حق میں بولا اسپیکر کو پیٹنا دکھائیں. سر یہ آپ یہ حذف کر رہے ہیں، آپ یہ بھی حذف کر رہے ہیں کہ آپ کو کوئی آپ پیٹنا دکھائے. میری طرف مخاطب ہوں، آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں، توجہ اس طرف رکھیں. سر ٹھیک اگر ہے؟ کوئی اور آپ کو کوئی اس طرح پیٹ کی بات دکھائے چیت گا نہ کریں، اور آپ کوئی کے اس طرح کی سامنے بات چیت نہ پیٹ کریں. دکھاتے ہوئے آپ جھک کو جائے تقریر گا. کا موقع ملا ہے، آپ اپنا پورا ٹائم لیں. سر اس مجھے طرح کی کوئی 50 بات نہ منٹ کریں. اللہ کے شکر ہے آپ نے دیے. سر سب سے پہلے بات تو میرے بھائی نے کی کہ یہ ہم سب یہاں محنت کر کے آئے ہیں. سر یہ بات ان کی 100% صحیح ہے کہ ہم سب یہاں محنت کر کے آئے ہیں، اور یہ والا بہت محنت کر کے آئے اور بڑی مشکل محنت کر کے آئے سر، اور بڑی الگ قسم کی محنت کر کے آئے جو کوئی اور نہیں کر سکتا. یہ محنت جو کر کے آیا خدا کی قسم یہ کوئی نہیں کر سکا، اور اللہ کسی سے نہ کروائے وہ محنت اللہ کسی سے نہ کروائے. باقی تو سارے محنت کر کے آئے ہیں. جناب علی اب آگے چلے. کسی نے بہت خوب کہا تھا کہ ایک طرفہ تماشا ہے کہ اس دور کے بونے، ایک طرفہ تماشا ہے کہ اس دور کے بونے اپنے سے بڑے لوگوں کا قد ناپ رہے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ کا انتہائی اہم موڑ ہے جس کے بارے میں کتابوں میں کچھ لکھا ہو، لیکن میری اس بھائی سے بڑی ہمدردی ہے. اس نے ایک دن میں 4 پیپر پاس کیے، لوگوں نے ایشو بنایا. اور سر ان کے والد صاحب جب حصول علم کے لیے آسٹریلیا جا رہے تھے تو آسٹریلینوں نے ان کو پکڑ کے بند کر دیا. عالمی سازش ہے، پورا عالم نہیں چاہتا کہ یہ خاندان تعلیم حاصل کرے. سر ان کے ساتھ مہربانی کی جائے. اس بیچارے کے خود بھی پیپرز پر سوال ہے اور اس کے والد کو بھی آسٹریلیا میں تعلیم حاصل کرنے نہیں دی جاتی. سر انہوں نے سر اس کو بھی دوائی کھلا دیں یا بٹھا دیں سر، اس کا پرابلم پوچھ لیں سر. سر انہوں نے بار بار جناب اسپیکر آپ کی توجہ چاہیے ہوگی. جناب اسپیکر یہ طفل زرداری اور طفل عمرانی ہمیشہ وہ بھی ہو گیا، وہ بھی دے دیں تو اچھا ہے. سر یہ جانشین زرداری کہتے رہے، اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہمارے چیئرمین صاحب جانشین زرداری بھی ہیں اور جانشین محترمہ بے نظیر بھٹو بھی ہیں. لیکن یہ طفل عمرانی جس کا ذکر تفصیل کے ساتھ کتاب میں موجود ہے اور جو اپنے قد سے زیادہ بڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اس کا ماضی اور سیاست میں آنے کی اس کی محنت نہیں پتا. خدا کی قسم پورا پاکستان جانتا ہے، یہاں ہمیں بولتے ہوئے شرم آتی ہے. لہذا موضوع پہ رہا جائے. معیشت پر بات ہو رہی تھی تو معیشت پر بات کی جائے. اب یہ کہہ رہا تھا کہ جی وہ بھاگ جاتے ہیں.
اور تمہارا اس سے کیا مقابلہ؟ تم لے آؤ اپنے سلیکٹڈ کو، ہمارا چیئرمین آ جائے گا، تم تو خود وہاں گئے ہو، تم تو ابھی خود بھی مفرور ہو اس سے، تم لے آؤ سلیکٹڈ نیازی کو، ہم لے آئیں گے اپنے بلاول بھٹو زرداری کو، تو بات سے بات ہو جائے گی۔ اور ہاں یہ کانوں میں بات نہ کریں، ان کو پورا موقع دیں آپ، آغا رفیع اللہ صاحب، ان کو پتہ ہے سارا کچھ، آپ زیادہ نہ سمجھائیں۔ جناب علی، ہمیں وہ کچھ بھی پتا ہے، ہمیں وہ کچھ بھی پتا ہے کہ جو بقول اول تو ہم دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، ہم نے دیوار پہ چڑھ کے پیچھے ضرور دیکھ لیا ہے، ہمیں وہ بھی پتا ہے۔ جناب علی، انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ یہی میرے بھائی اکنامک بھی یہ بولتا تھا 1-2 ارب ڈالر لائے گا عمران خان، حکومت کا 200 ارب ڈالر حکومت قائم ہونے کے کب؟ دوسرے دن، اور ورلڈ بینک کے منہ پہ مار دے گا۔ آج یہ کہاں گیا؟ آج یہ مفرور ہے، بھاگا ہوا ہے۔ اب دیکھیں، یہ پہلی بار ہے گورنمنٹ بھاگ رہی ہے سر، یہ پہلی بار ہے بھاگے۔ ابھی رکو نا، ابھی رکو تو صحیح، یہ پہلی بار ہے گورنمنٹ بھاگ رہی ہے سر، یہ پہلی بار ہے۔ یہ کہتے تھے کہ 15 لاکھ روپے روزانہ کرپشن ہوتی ہے، وہ بھائی اس 15 لاکھ روپے کا حساب تو دو۔ اور یہ کہتے تھے کہ 10,000 ارب 15 کروڑ 15 ارب ڈالر اور 10 لاکھ کروڑ ہر سال اس ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، وہ بھائی وہ پیسے کہاں گئے اس کا حساب تو دو۔ اور تمہارا وزیر اعظم کیلکولیٹر اٹھا کے ہر تقریر میں کہتا تھا پاکستانیوں تم آج اتنے کے مقروض ہو، جب ڈالر سر 100-200 روپے کا ہو گیا تو اب نہ وہ تقریر کرتا ہے نہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم کتنے مقروض ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جب عمران کی حکومت آئی تو 1,60,000 کا پاکستانی مقروض تھا، ان 1,20,000 کا اور 1,60,000 روپے کا 18 ماہ میں انہوں نے ہمیں مقروض کیا ہے۔ اب یہ ڈالر لا کر بتائیں، اب یہ کیلکولیٹر بتائیں ہمیں، عمران خان وہ تقریر کر کے بتائے جو کنٹینر پہ کیا کرتا تھا کہ بجلی مہنگی ہوگی وزیر اعظم چور ہے، گیس مہنگا ہوگا وزیر اعظم چور ہے، دوائیں مہنگی ہوگی وزیر اعظم چور ہے، آٹا مہنگا ہوگا وزیر اعظم چور ہے۔ عمران خان چور ہے، خود اس نے کہا تھا وہ چور ہے، چور ہے، چور ہے۔ آج یہ ساری چیزیں مہنگی ہیں سر۔ اگر بات کرنے پہ اکنامی کی بات ہو رہی تھی، تم نے خدا کی قسم پاکستان کے ساتھ وہ سلوک کیا ہے جو تاریخ میں تم کو سب سے اسٹیبل پاکستان ملا۔ قائد اعظم کو جو پاکستان ملا وہ ٹوٹا ہوا تھا، بیٹھو ابھی سن لو، قائد اعظم کو جو پاکستان ملا جناب وہ ٹوٹا ہوا ہندوستان تھا، اس نے اس ملک کو چلایا۔ اور جب میرے قائد ذوالفقار علی بھٹو کو پاکستان ملا تو وہ 2 لاکھ تھا، جب بی بی کو پاکستان ملا تو وہ بم دھماکوں والا مشرف زدہ پاکستان تھا۔ ان کو جب ہمیں یہ سی ڈی دیکھیں، یہ معیشت پہ ایک مثبت بحث کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ سارے آپس میں بولیں، ایک دوسرے کو بتائیں۔ تو یہ بات اب مراد صحیح سب کے لیے کہہ رہا ہوں جی، میں یہاں سے بیٹھ کے صرف آپ کو اچھا ہوا آپ کو یاد آ گیا، ہماری باری پہ یاد آ گیا آپ کو۔ سر ایک منٹ تو چپ تو سی، بات چیت نہ کریں جی۔ جی عبدالقادر پٹیل صاحب۔ سر ہمارے وقت میں آپ کو یہ بات یاد آ گئی، بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں اور پورا موقع دیں انہیں غور سے جب وہ بیٹھ جائیں۔ طفل عمرانی تقریر فرما رہے تھے، طفل عمرانی، تب بھی آپ کو یہ بات بول دینی چاہیے تھی، آپ کو میں شکر گزار رہتا۔ سر جب قائد اعظم کو پاکستان ملا تو وہ ٹوٹا ہوا انڈیا تھا، تنخواہیں نہیں تھی دینے کی، انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا، انہوں نے پاکستان چلایا۔ جب میرے قائد کو ذوالفقار علی بھٹو شہید کو پاکستان ملا تو وہ 2 لاکھ تھا،
हमारे 90,000 कैदी कैद थे, उन्होंने ये नहीं कहा मैं नहीं चला सकता, पीछे जुल्म हो गया। जब हमें हुकूमत मिली तो मुशर्रफ ज़दा पाकिस्तान था, बमों के धमाके थे, लाइन आर्डर की सिचुएशन थी, हमने पाकिस्तान चलाया। बिजली का बहरान था, हमने पाकिस्तान चलाया। जब नून लीग को पाकिस्तान मिला तो भी मसाइल थे। खुदा की कसम, इनको तारीख का सबसे स्टेबल पाकिस्तान मिला है, जिसका इन्होंने सत्यानाश मार के रख दिया। और जनाब ये बात करते हैं पहले अंडे की, फिर ये थोड़ा बकरी तक आ गए, फिर बोलते हैं घास गाय से भैंस से दूध ज्यादा निकालो। कौन सा तरीका है भाई? बोलते हैं इससे इकोनॉमी सही होगी। अभी और बात बोलते हैं हीरोइन चर्च की फैक्ट्रियां लगाओ, ऊरों वाले इंजेक्शन लगाओ। खुदा के बंदो, वो तुम लोगों को हुआ क्या है? ये मईशत सही करेंगे? ये अंडे से शुरू हुए, चर्च पे खत्म हुए, इनको उरे दिखती हैं, इनसे कोई पाकिस्तानी उम्मीद रख सकता है? सर दवाओं की कीमत 500 गुना ज्यादा हो गई। इन्होंने दम दुरूद तावीज गंडे वालों से खुफिया मुआहदे किए हुए। इन्होंने सर आप समझते हैं क्यों किए हुए? क्योंकि दवाएं महंगी हो तो लोगों पीर फकीरों के पास फूंके लगवाने चले जाएं। ये उनके साथ सेटिंग है। देखिए जो हमारे बुजुर्गान दीन है, सर दवा जो इस तरह के लोग हैं, ये इस तरह की बातें आप ना करें कि आप अगर जाएं किसी के पास और वो दम और दरूद अगर दवा जो है इस तरह की बातें ना करें। बिल्कुल इस तरह की कोई बात नहीं यहाँ पे की है। जो हमारे जो अकबरीन है, जो हमारे वो भी काबिल एहतराम है। अल्लाह के कलाम में बरकत है, अल्लाह के कलाम को दरमियान में मत लाएं। बात सुने सर, अगर दवा महंगी है तो मैं क्या उसका जिक्र ना करूं? आप अल्लाह के कलाम को दरमियान में मत लाएं। सर मैंने अल्लाह के कलाम का जिक्र किया। आपने कहा है कि दम दरूद और उस तरफ जाते हैं। सर दम और दरूद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में बरकत है। एक बात सुनिए सर, इन चीजों में मत अगर आपको मुझसे बहस इस तरफ मत लेकर सर, अगर आप चाहते हैं कि मुझसे बहस फरमाएं तो सर आप स्पीकर साहब को सीट पे बैठाएं, आप आ जाएं, मैं आपके साथ आर्गुमेंट करने को तैयार हूं। आप इस स्पीकर, मैं इस कुर्सी की इज्जत कर रहा हूं, मैं उस कुर्सी की इज्जत कर रहा हूं जिसका फायदा उठा रहे हैं। मैंने आपको सर ये कहा कि देखें, पाकिस्तान में जब गरीब आदमी को दवाएं नहीं मिलती, जब गरीब आदमी की पहुंच से दवाएं दूर हो जाती हैं, तो वो बेचारा सिर्फ दम दुरूद के सहारे पे चलता है। दम दुरूद भी जायज, लेकिन उसको दवाएं नहीं मिल रही, टोटल दम दुरूद पे क्यों ले जाया जा रहा है? सर मेरा ये कहना था आपसे, जरा हौसला रखें सर। अभी ये कह रहे थे कि सर सब ठीक चल रहा है, ये सब कह रहे सब ठीक चल रहा है। अच्छा तो फिर आज वजीर आजम साहब ने नोटिस किस चीज का लिया हुआ है? अगर महंगाई नहीं है तो ये रिलीफ किस चीज का दे रहे हैं अगर महंगाई नहीं है? और इन्होंने ये अपने नए नए मंसूबे जो नाकाबिले अमल हैं, ये जो इन्होंने लंगर खाने, ये मुर्गियां, ये अंडे, अब ये कह रहे हैं यूटिलिटी स्टोर, इकोनॉमी का इनके पास कोई हल नहीं। आसस और बेनजीर सपोर्ट कार्ड पर सर शहीद रानी जो है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी की लीडर नहीं थी, उन्होंने पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया की लीडर थी सर। उसने सर फखर से बुलंद किया पूरे पाकिस्तान का, लेकिन इनके दिल में एक छोटा चोर बैठा हुआ है। अब मैं उसको छोटा नहीं कह रहा, छोटा चोर है जो तंग करता है। ये समझते हैं कि बेनजीर के कद को छोटा करके हमारा कद बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बेनजीर का कद बहुत बड़ा है, वो लीडर पैदा हुई थी, तुम्हें लीडर बनाया गया जबरदस्ती, तुम कभी उसके बराबर नहीं आ सकते, तुम कभी उसके बराबर नहीं पहुंच सकते। वो लीडर पैदा हुई थी, लीडर पैदा होते हैं सर, ये इंजीनियरिंग फैक्ट्रियों में नहीं बनते, ये मेड इन जहां से आए हमें पता है, वहां पर टूल पे इनके पलक पुर्जे लगाकर बहुत सारे आए, बहुत सारे चले गए। इनमें मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट रह जाता है जो आपको नजर आ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज यहाँ पर पहुंच गया है। आपने बीआरटी पर क्यों स्टे लिया हुआ है अगर आप करप्ट नहीं है? हाँ, आपने क्यों फॉरेन फंडिंग केस पे क्यों स्टे लिया हुआ है? आप तो करप्ट नहीं है, फैसला होने दो ना। क्यों? पता है ना, घर जाना पड़ेगा। आटा चोर चीनी चोर कौन है पता है ना? अच्छा शेर को मुखातिब करता हूँ, वो सारे चुप हो गए, अभी आपको करता हूँ सर। अभी आटा चोर चीनी चोर क्यों है पता है ना? राइट पे देखो तो चीनी चोर, नाअहल तरीन चीनी चोर, लेफ्ट पे देखो तो आटा चोर,
وزیر اعظم کو انویسٹیگیشن کیوں کرانی ہے؟ اپنے رائٹ ہینڈ پہ دیکھے، سیدھے ہاتھ پہ، الٹے ہاتھ پہ دیکھے، بولو دونوں کو گرفتار کرو، بحران ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بحران نے ختم ہی ہو جانا ہے۔ آپ نے تحقیقات کس چیز کی کرانی ہے؟ آپ نے ابھی تک کیا کیا ہے؟ کہاں گئے آپ کے 100 کروڑ نوکری سر؟ کہاں گیا آپ کے وہ لاکھوں ڈالر جو باہر سے آئیں گے؟ 50 لاکھ گھر کہاں گئے؟ آپ کو تو لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ بے روزگار کر دیے، غربت سے خدا کی قسم لوگ فاقہ کش ہو رہے ہیں، اور اتنی ڈھٹائی سے یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جماعت اتنی ڈھٹائی سے جھوٹ بولتی ہے۔ اب یہ ہوگا، یہ ہونے والا ہے۔ ان میں سے کسی وزیر نے آج تک یہ نہیں کہا کہ ہم نے یہ کر دیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمارا ٹارگٹ ہے، اور ایک کہہ رہا ہے ہمارا ڈریم ہے۔ بھائی یہ ڈریم تو ہوروں والا بھی تھا، کیا یہ وہی ہے؟ یہ تو انجیکشن لگا کے ڈریم دیکھنے لگ جاتے ہیں، قوم کی حالت کا ان کو کیا پتا، گلی کوچے میں تو یہ جاتے نہیں۔ اب ایک کہتا ہے ہمارا خواب ہے کہ ہم یہ کریں گے، اور دوسرا کہتا ہے ہمارا ٹارگٹ ہے ہم یہ کریں گے۔ ہونا کچھ نہیں ہے ان سے، ہونا ان سے کچھ نہیں ہے۔ آگے چلے سر، اکنامی پہ بات کرتے ہیں نا، بہت ہے اکنامی کے لیے تو سر۔ ابھی آ گئے نا وزیر ہے کہ سر، ابھی وہ وزیر سر، حالانکہ میں تو چاہوں گا کہ میں ان صاحب سے بھی اکنامی کا حال پوچھوں جو فائننس کمیٹی کے اسٹینڈنگ کے چیئرمین تھے نون لیگ کے زمانے میں، اسٹینڈنگ کمیٹی آف فائننس اس کے چیئرمین تھے۔ وہ خود آج کہتے ہیں کہ ہم جو اس وقت غلط کر رہے تھے وہ غلط کر رہے ہیں، آج جو آپ آج کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ ہمیں اتنا تو بتایا جائے۔ اور پھر بغض بھٹو میں آپ اس شہید ذوالفقار علی بھٹو تک جا پہنچتے ہو، جس کے دم سے، جس کی سوچ سے آج اس ایوان میں بیٹھے ہو، اس آئین کے تحت بیٹھے ہو، اس جمہوریت کے نام پہ بیٹھے ہو، اور خود کو وزیر اعظم کہتے ہو۔ یہ اس کی شہادت کی وجہ سے آج تمہیں یہ مقام ملا ہے، نام بھی نہ لو اس کا۔ تم تو وہ ہو جو مرحوم عبدالستار ایدھی کے بقول وہ کلپ موجود ہے کہ تم تو وہ کون تھا جنرل جس کے ساتھ وہ بھی گئے تھے وہاں، وہ جنرل گل حسن حمید گل، جنرل حمید گل کے ساتھ افغانی ایدھی صاحب کے ہاں گئے، یہی عمران خان، کہ ہمیں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کا تخت الٹنا ہے، آپ صدر بن جاؤ میں وزیر اعظم بن جاؤں۔ اس نے بولا نہیں بھائی میں تمہارے ساتھ نہیں آتا۔ پھر یہ مشرف کے پاس گیا، بولا تم صدر بن جاؤ میں وزیر اعظم بن جاتا ہوں۔ اس نے بولا تم بھی مجھے نہیں چاہیے۔ یہ تو کوئی 20 25 30 سال سے وزیر اعظم بنتا گھوم رہا ہے، یہ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ ابھی اس کو کسی اور نے پکڑ لیا وزیر اعظم، اس نے بولا ہاں چلو بنتا ہوں، لا کے بٹھا دیا۔ اس دن سے بھاگا ہوا ہے، قوم غرق، ملک غرق، بیڑا غرق، کوئی پتہ نہیں کہاں ہے۔ ابھی یہ بولتے ہیں وزیر اعظم ہاؤس کو ہم لوگ جو ہے وہ یونیورسٹی بنائیں، اور کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں سارے ملازمین کھپا دیے۔ ہمارے پاس عراق کے ملازمین کی لسٹ موجود ہے، جن 300 ساڑھے 300 لوگوں کو وزیر اعظم ہاؤس کے ایک فون پہ فارغ کر دیا گیا کہ جاؤ تمہیں نوکری پہ نہیں رکھنا۔ یہ ہے ریاست مدینہ، ان کے چولہے سرد کر دیے گئے۔ اور یہاں سوال کے جواب میں بتایا گیا کہ عراق کے ملازمین کو دوسرے محکموں میں کھپا دیا گیا، اس پہ ہم پریویلیج موشن ضرور لائیں گے۔ سر آج آپ سندھ حکومت پہ بات کرتے ہو، سندھ پچھلی حکومت نے ایسا ہی ایک صحت کارڈ نکالا تھا، آپ نے کیوں کے پی کے میں وہ لینے سے انکار کر دیا تھا؟ آپ مجھے بتائیں۔ ہم نے حالانکہ انکار نہیں کیا سر، چند غلط لوگ اگر اس میں شامل ہو گئے ہوں تو 9 لاکھ غریبوں کو اس کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ یہ طفل عمرانی کو بتا دیں سر، یہ بہت زیادہ محنت کر کے اور عجیب محنت کر کے آنے والے اس ایوان میں اس شخص کو بتا دیں کہ لاکھوں لوگ کو آپ اپنی نفرت کا شکار مت کریں، کیونکہ اس کارڈ پر عظیم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی فوٹو چھپتی ہے، جس سے تمہیں جلن ہو، چبھن ہوتی ہے۔ اپنے کام سے کام رکھو تو بہتر ہوگا۔ آپ کی ہر چیز پر، ہر معاشی قدم پر میرے چیئرمین نے آپ ہی کی حکومت کے اسٹیٹسٹ دے دیے، اعداد و شمار آپ ہی کے اداروں کے تھے، آپ ہی کے وقت کے تھے۔ آپ نے کیا تقریر کی؟ آپ نے حسب روایت جہالت پر، ذاتیات پر آ کر شور شرابہ اور چیخنا چلانا، جس کے بارے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آرام سے کرے تو یہ بات ہو سکتی ہے، لیکن عادت جو چیخنے کی تو ہر بات میں چیخیں نکلتی ہیں۔
تو آرام سے بھی یہ بات کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، انہوں نے چیخنا ہے، ذاتی حملے کرنے۔ سر معیشت پہ بلاول صاحب سے زیادہ بہترین تقریر آج تک تو میں نے اس ہاؤس میں نہیں سنی، جو انہوں نے فیکٹس اینڈ فگر دیے۔ لیکن حال ان کا یہ ہے، ہاں ان کو ان کی تقریر پسند آتی ہے جو بولتا ہے جرمنی اور جاپان ساتھ ہے، جو بولتا ہے انجیکشن لگاؤ ہورے دیکھو، جو بولتا ہے چرس کی ہیروئن کی فیکٹری لگاؤ نوجوانوں کو روزگار دو، جو بولتا ہے دودھ بھینس سے زیادہ نکالو گے، زبردستی کیسے نکالے بھائی، جو بولتا ہے درخت رات کو آکسیجن چھوڑتے ہیں، جو بولتا ہے قبر میں رات کو انسان کو سکون قبر میں ملتا ہے، یہ جو وہ ٹیگور کے اور اس پہ مکس کر دیتا ہے دانشوروں کے فلسفے، وہ سر خدا کی قسم جو 1 ارب درخت لگا لیتا ہے اور جو 12 موسم سال کے پیدا کر لیتا ہے، یہ آدمی اپنی نوعیت کا، اپنی نسل کا ایک ہی آدمی ہے پوری دنیا میں۔ اس کو ابھی سے ورثے میں رکھو، اس کو ابھی سے عجائب گھر میں رکھواؤ، سر قسم سے بھاگ جائے تو ملے گا نہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس کو ابھی سے عجائب گھر میں رکھواؤ، کیونکہ ایسی باتیں کرنے والا اس طرح کا نمونہ دوبارہ نہیں ملے گا ہمیں۔ تو میں سر آپ کو یہ بتا دوں، میں نے نام نہیں لیا، میں نے کسی کا نام نہیں لیا سر، میں نے نام ہی نہیں لیا، میں نے کسی کا نام نہیں لیا بھائی، سر آپس میں بات چیت نہ کریں، آپس میں بات چیت نہ کریں، بیٹھیں آپ، آج یہ والی اس طرح کی بات چیت نہ کریں، بالکل بیٹھ جائیں، کسی کا نام نہیں بیٹھ لیا جاؤ، بالکل سر، یہ آج کہتے ہیں بالکل آپس میں اس طرح کی بات نہ کرو، آج یہ کہتے ہیں کسی کے بارے میں اس طرح کی بات نہ کرو۔ صوبوں کی کارکردگی پہ آئیں سر، سہیل ایاز جس نے 30 سے زائد بچوں کا ریپ کر کے اس کی ویڈیو ڈارک ویب پہ اپلوڈ کی، سہیل ایاز، اس کو KPK میں لاکھوں روپے کے عوض نوکر کس نے کروایا؟ جواب دو، خالی باتیں نہ کرو، آؤ صوبوں کی کارکردگی پہ بات کرو، صرف پوائنٹ اسکورنگ کرتے ہو، پوائنٹ اسکورنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا۔ جاؤ KPK میں نکلو، سڑکوں پہ نکلو، میرے ساتھ چلو، روڈ زون سے باہر نکلو، تمہارا MP MNA جہاں جاتا ہے جوتے کھا رہا ہے۔ خدا کی قسم تم لوگوں نے اس ملک اور قوم کے مقدر میں اندھیرا لکھ دیا ہے، اس ملک اور قوم کے عوام نے جوتے تمہارے نصیب میں لکھ دیے ہیں۔ غریب تم سے پریشان ہے، ہر آدمی تم سے بیزار ہے، تم نے ملک کی معیشت کا ستیہ ناش کر دیا ہے، اورے دکھنے کے علاوہ تمہیں کوئی کام نہیں ہے۔ یہ لوگ جلد عوام میں، اور سر نرسیں بھی، نرسز کی بےعزتی کی نا، ان نرسوں کی بھی بےعزتی کی گئی سر، ان نرسوں کی بھی بےعزتی کی، وہ ہماری خدمت کرتی ہے، وہ ہم انہیں سسٹر کہتے ہیں سر، نرسوں کا دوسرا نام سسٹر ہے، وہ کم تنخواہیں لے کر دن رات ہماری خدمت کرتی ہیں، اور اس کو دیکھو بولتا ہے ہورے۔ اس کو ان معاملات کے علاوہ اس کو نکالو سر ان معاملات میں سے، تو باقی معاملات صحیح ہوں گے۔ یہ قسم خدا کی ادھر ہی رہ گیا تو ہم لوگ بھی ادھر ہی رہ جائیں گے۔ تو اس کو بھائی آپ وزیر اعظم بناؤ مہربانی کر کے، اس کو جھنجھوڑ کے بناؤ، اس ملک کو قوم کا کچھ ہو۔ اور سر اگر میری قیادت کو کبھی کچھ کہا جائے گا، میری قیادت کے بارے میں غلط لفظ استعمال ہوگا، تو یاد رکھیے گا کہ پھر بچے گا کوئی بھی نہیں۔ پھر میں آخری بار وہ وجہ بھی بتاؤں گا جو میرے شہید قائد کے لیے ایک بات کہی جاتی ہے کہ ایوب خان کو وہ ڈیڈی کہتے تھے،